محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعوت اللہ کا موضوع معمول کے مطابق آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جس کا آج کا ٹاپک ہے ہر گھر دعوتی مرکز۔ لیکن سب سے پہلے درود شریف۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر گھر دعوتی مرکز۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ 15ویں صدی قبل مسیح کا زمانہ ہے، یعنی اب سے تقریباً 3500 سال پہلے کا زمانہ۔ وہ قدیم مصر میں پیغمبر بنائے گئے تھے۔ اس وقت مصر میں بنی اسرائیل چند لاکھ کی تعداد میں آباد تھے۔ وہ گویا اس زمانے کے اہل ایمان تھے۔ اس وقت بنی اسرائیل کو ایک حکم دیا گیا جو قرآن میں ان الفاظ میں آیا ہے: اجعلوا بیوتکم قبلۃ، یعنی تم اپنے گھروں کو قبلہ بنا لو۔ قبلہ اس مرکزی جگہ کو کہتے ہیں جس کی طرف توجہ کی جائے، جو لوگوں کے لیے فوکس آف اٹینشن یا سینٹر آف اٹینشن کی حیثیت رکھتا ہو۔ اس وقت کے حالات میں اس کا مطلب یہ تھا کہ اپنے گھروں کو اپنے لیے دعوتی اور تربیتی عمل کا مرکز بنا لو۔ یہ ایک تدبیر تھی، اور یہ تدبیر ہر زمانے میں اور ہر مقام پر مطلوب ہے۔ موجودہ زمانے میں بھی ہمیں دعوتی عمل کو مستحکم کرنے کے لیے یہی کام کرنا ہے۔ موجودہ زمانے میں اس کی بہترین صورت یہ ہے کہ ہر شخص اپنے مقام پر لائبریری کے نام سے ایک جگہ بنائے، خواہ اپنے گھر کے اندر یا اپنے گھر کے باہر۔ حتیٰ کہ اگر کسی کے پاس ایک کمرے کا گھر ہو، تب بھی وہ اس کے ایک حصے میں کتابوں کی الماری کھڑی کر کے اس کو لائبریری کی صورت دے سکتا ہے۔ یہ لائبریری عملاً دعوت اور تربیت کا ایک مرکز ہوگا۔ ضرورت ہے کہ اس طرح کے مراکز دعوت ہر جگہ قائم کیے جائیں۔ اس سلسلے میں دعوت کا ایک پہلو ہجرت بھی ہے، یعنی ہجرت برائے دعوت۔ موجودہ زمانہ میں جب صنعتی ترقی ہوئی تو مسلم ملکوں کے بہت سے لوگ اپنے وطن سے ہجرت کر کے
ترقی یافتہ ملکوں میں گئے، جو آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ ایسے مہاجر مسلمانوں کی مجموعی تعداد تقریباً 15 ملین سے زیادہ ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے اصحاب سے کہا تھا کہ اللہ نے مجھے تمام انسانوں کے لیے بھیجا ہے، اس لیے تم میرے پیغام کو تمام لوگوں تک پہنچا دو۔ اس کے بعد اصحاب رسول کی بڑی تعداد عرب سے نکل کر مختلف ملکوں میں پھیل گئی۔ حدیث میں آیا ہے کہ جس آدمی کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت قرار پائے گی، اور جس آدمی کی ہجرت دنیا حاصل کرنے کے لیے ہو تو اس کی ہجرت اسی طرف ہوگی جس طرف اس نے ہجرت کی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1907 ہے۔ اس حدیث رسول کی روشنی میں صحابہ کی ہجرت دعوت اللہ کے لیے تھی، اس لیے ان کو دعوت اللہ کا ثواب ملے گا۔ دوسرے لفظوں میں اصحاب رسول دینے والے یعنی گیورس بن کر باہر گئے تھے، یعنی وہ گیورس یعنی دینے والے بن کر باہر گئے تھے۔ موجودہ زمانہ کے مسلمان لینے والے یعنی ٹیکرس بن کر باہر کے ملکوں میں گئے ہیں۔ اب اگر یہ ہجرت کرنے والے مسلمان اصحاب رسول والا انعام اللہ کے یہاں پانا چاہتے ہیں تو ان کو اپنی ہجرت کو اسلامائز کرنا ہوگا، یعنی وہ ان ملکوں میں داعی بن کر رہیں، وہ اللہ کے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وباللہ توفیق۔